اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بچوں، بزرگوں، بہنوں، ماؤں اور بیٹیوں، میں کوئی مقرر نہیں ہوں، میں کوئی پروفیسر نہیں ہوں، میں کوئی پولیٹیشین سیاستدان نہیں ہوں، میں کوئی مسئلہ نہیں ہوں کہ جو اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ میرا کوئی سٹیٹس نہیں، میرا کوئی سلسلہ نہیں۔ میں تو آپ کا بھائی ہوں، بچہ ہوں، آپ کا باپ کے برابر ہوں، بعض ایک کا دادا ہوں گا۔ اپنی عمر کے حساب سے میرا آپ سب سے کوئی نہ کوئی رشتہ بنتا ہے۔ سب سے بڑا رشتہ میرا آپ سے انسانیت کا۔ سچی بات ہے، میں کوئی کسی سیٹ پروگرام کے تحت نہیں یہ ویڈیو پر آتا یا کوئی بات کرتا ہوں۔ جو میرے ذہن کو کرتی ہے نا پنچ، یا جس کو میں محسوس کرتا ہوں، اس پر میں پھر جو میرا خیال ہوتا ہے اس کا میں اظہار کرتا ہوں اور میں آپ تک اپنے خیالات پہنچاتا ہوں۔ اب دیکھیں، میں رات کو سونے سے پہلے عام طور پہ وہ پروگرام سارے دیکھتا ہوں، 10 منٹ، آدھ گھنٹہ، 10-11 بجے سے پہلے سارے پروگرام جو ہوتے ہیں۔ وہ ایک پروگرام دنیا ٹی وی پر چلتا ہے کامران کے ساتھ، اس کو میں تھوڑا سا اس لیے لائک کرتا ہوں کہ وہ بڑی تیاری کر کے آتا ہے اور کسی پر بھی موضوع پر وہ بڑے ٹھیک خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ رات کو سچی بات ہے، نہ میرے عزیز ہیں، بھائی ہیں، بچے ہیں، خدا کی قسم میں رات سے بے حد پریشان ہوں۔ اس لیے پریشان ہوں کہ رات کو بھی بڑی پریشانی کی باتیں اس کنورسیشن میں ہوئی، اور صبح پھر وہ ریپیٹ ہوتا ہے۔ جب میں دفتر یا کچہری آنے کے لیے، کورٹ میں جانے کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہوں تو وہ پھر ریپیٹ کرتا ہے 8 بجے، 8:05-7 پر شروع ہو جاتا ہے۔ بات کیا تھی؟ لب لباب یہ تھا کہ چینی مہنگی کیوں ہوئی ہے اور کون ذمہ دار ہے۔ چینی، اس کا مطلب لب لباب یہ ہے، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیتا، کہ 85 روپے تھی جب یہ جو ابھی چند دن پہلے گئی ہے گورنمنٹ، وہ جو اس کی تھی 13 جماعتوں کی، تو اس میں یہ ہوا کہ جی وہ 85 روپے کی تھی کلو چینی، تو اب 185 کی ہو گئی ہے۔ تو اس نے جو بات کی لب لباب اس کا یہ تھا کہ جناب، کہ ایک لیڈر نے، سیاسی لیڈر نے مشورہ دیا کہ جی یہ ایکسپورٹ ہو سکتی ہے، ایکسپورٹ کریں تو ملک کو فائدہ ہوگا۔ اس کی بھی تقریر انہوں نے سنائی، ویوز اس کے سنائے۔ اس کے بعد ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم صاحب نے آواز بلند یہ سب کو اس بات کا اظہار کیا کہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میں بالکل نہیں کروں گا، میں کیوں کروں، یہ تو اس میں تو یہ میں جو سٹاکس ہیں پڑے ہوئے ان کو ڈسٹرب نہیں کروں گا، اور میں ایکسپورٹ نہیں کروں گا۔ ہمارے ملک کو چینی کی ضرورت ہے، ہم کیوں ایکسپورٹ کریں جی، ہمیں کیا ضرورت پڑی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جانے سے پہلے انہوں نے ایکسپورٹ کر دی، اور جو الفاظ وہ استعمال کر رہے تھے وہ بڑے زبردست تھے۔ مثلاً کہ جی وہ بہیمانہ طریقے سے ایکسپورٹ کی گئی، دھڑا دھڑ ڈالر کمائے گئے، کئی خاندان اس سے امیر ہو گئے۔ لب لباب انہوں نے ڈالرز کی بھی تعداد بتائی، اور آخر پہ کہا کہ 30 ارب روپیہ کمایا گیا ہے۔ نہیں، انہوں نے کہا ڈاکہ ڈالا گیا ہے پاکستانی عوام کی جیبوں پر، 30 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ انہوں نے کہا فلاں
جو وزیر خزانہ تھے اس وقت، ان کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ وہ انگلینڈ صدار گئے ہیں، بار بار کہا لندن صدار گئے ہیں، اور سب کی تقریریں بھی سنائی، اور بڑی تفصیل سے انہوں نے اس بات کو واضح کیا کہ ملک کتنا غریب ہے، مہنگائی کتنی ہے، اور اس میں یہ اسینشیل کموڈٹی ہے، یہ کھانے پینے کی آئٹم میں بڑی ضروری آئٹم ہے۔ وہ یارو دیکھو بڑے انہوں نے الفاظ استعمال کیے، دل پر اثر کرنے والے، پکڑنے والے، دماغ کو جکڑنے والے وہ الفاظ اس نے کامران خان نے بولے کہ جناب دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، کہ جناب کہا کیا اور کیا کیا، اور یہ کیوں کیا جی، اب کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اور ابھی تک اب بھی جو وہ ہول سیلر جو ہیں ان کے اور باقی لوگوں کے ویوز سنا رہے تھے وہ ٹی وی پر، تو وہ کہہ رہے یہ 200 روپے تک چلی جائے گی۔ یہ تو جناب اب کیا ہے، اب وہ امپورٹ کرنے لگے ہیں اب، یعنی اور ڈالر جو ہیں پہلے ان کی کمی ہے ہمارے ملک میں۔ تو اس نے کہا کوئی پوچھنے والا نہیں، لوگوں سے بھی انہوں نے ویوز لیے ان کے۔ ہاں جی آپ کا کیا خیال ہے کہ چینی کیوں مہنگی ہے جی، پہلے کتنی تھی، کتنے کی پڑتی ہے 1 کلو ان کو اپنے گھر میں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں بندہ، آپ ہم تو متوسط طبقے سے بھی نیچے لوور جو مڈل کلاس ہے اس کو بلانگ کرتے ہیں اور ٹیکس بھی دیتے ہیں، اور یہ اپر کلاس والے، یہ امیر آدمی جو ہے ٹیکس بھی نہیں دیتے۔ اور رات کو بھی خواجہ آصف صاحب ہمارے سابق وزیر دفاع وہ اوپنلی کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہمارے بڑے بڑے جو تاجران کرام ہیں وہ ٹیکس بھی نہیں دیتے، اور جناب اپنا مہنگائی بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، سٹاک بھی رکھتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں۔ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، وہ بڑی اوپنلی کہہ رہے تھے۔ یار میں کہتا ہوں خدا کے لیے وہ قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمت کے ان کے الفاظ نکال کے دکھاؤ لوگوں کو کہ وہ کتنا اس بات کو برا جانتے تھے کہ بننے والے پاکستان میں لوگوں کو کس طرح کرنا چاہیے۔ آج تو غریب کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میں کہتا ہوں رات کی باتیں سنی پھر صبح بھی سنی کہ یا اللہ رحم فرما، ان غریبوں کا تو خالق ہے، تو مالک ہے میرے پاک پروردگار، تو رازق ہے، یہ تو رزق چھین رہے ہیں لوگوں کا۔ ہم نے اپنے دفتر میں پانی کا کھلا انتظام رکھا ہے، ٹھنڈا پانی، جو بندہ آئے سارے پلازے کو پلاؤ جی پانی ہم خرید کے لاتے ہیں بازار سے۔ لیکن اسی طرح چائے ہے، چائے کافی قہوہ جتنا اللہ نے توفیق دی رکھا ہے، جو دوست آئے احباب آئے ساتھ آئے کہ چائے پی، تو چائے کا سامان انہوں نے کہا جی کہ جلدی مک گیا سر جی تے لے آنا پیسے دیو، دے دیے۔ جو پہلے 300-400 روپے کا آتا تھا اس نے ڈرائیور نے کہا جی یہ 3,500 روپیے کا آیا جی، بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، مہنگائی کہتا ہے وہ چینی کا کہنا۔ اس نے میری توجہ ادھر کرائی کہ جناب ان دنوں چند دن پہلے کی بات ہے کہ جناب 175 روپے کی کلو ہوگی یہ چینی۔ میں کہ یار اچھا بڑا ظلم ہے، لیکن یہ میں ایسے ذرا مذاق بات، میں کہ یار یہ 10 عاشق تیریاں کنیاں ملاں نے اور سر جی ساڈیاں کتوں؟ میں کہ تینوں پتہ ہے ساڈی بھی کوئی مل نہیں، تے اے سارے پلازے چ کسے دی مل نہیں ہے، مل کنہاں دیاں نے ملنا؟ انہوں نے کہا جی اے ایک فیملی، دوسری اے فیملی، ہن ایک ترین فیملی بھی آ گئی ہے، انہوں نے بھی ملنا نے، تے ملنا تے ہے نہیں سارے وڈیاں لوگاں دی کہ جناب مل کسی چھوٹے موٹے بندے دی فلور مل تے ہوئے گی، اور بھی ملنا ہون گے کہ شوگر مل بڑی چوکھی ساری وڈی شے ہے، یہ وڈیاں وڈیاں بندیاں دی۔ تے میں کہ یار پھر میں اپنے سٹاف سے مکالمہ کر رہا ہوں یار پھر یہ گل یہ ساڈیاں جیباں چوں سارے پیسے نکل کے تے اے پھر انہاں وڈیاں فیملیز دے جیباں جا رہی ہے۔ ہاں کہ جناب یہ کوئی شک ہے؟ تو میں کہ چلیو دل ہی سوچیا تو اسی یہ کدی سوچتے ہی نہیں کہ وہ سارا پیسہ کتنے جا رہا ہے، غریب تر ہو رہا ہے، امیر تر ہو رہا ہے۔ وہ کی اکانومی ہے، وہ کیسی گل ہے؟ میں وڈے اکانومسٹ بیٹھے نے وڈے
ਨਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ੀਆਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਆਓਗੇ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, MA ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਲਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਰੋ ਮੈਂ ਤੇ ਆਨਾ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਯਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਬੜੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹ ਕੱਲ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੈ ਗਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਸੁਬਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਸਪੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਦੱਸੋ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਦੱਸੋ ਬੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮਿਲ ਓਨਰ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਅਰਬਪਤੀ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਖਰਬਪਤੀ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਅੱਧੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨ ਜਾਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਾਲ ਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ ਹੋ। ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਸੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਦਾਦਾ ਮਨ ਦੁੱਧ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਸਾਰੇ 'ਚ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸੇ ਬੱਚੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਾ ਜਾਣ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਲੋ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤੇ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਾਈ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਜੀ, ਭਾ ਜੀ। ਉਹ ਰਾਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵਾਂ ਦੇ ਬਸ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿਨ ਭਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਯਾਰੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਆ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਤੇ ਮੌਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੂਸਾ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਦੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਟ ਲਾਂ। ਉਹ 3% ਬੰਦੇ ਬਾਕੀ 97% ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਰਨ, ਜਨਾਬ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ, ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਵੇਖੋ ਉਹ ਕੌਣ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।